دعوتوں کے پیچھے، مختلف جھوٹے نعروں کے پیچھے، کہیں روٹی کا نعرہ، کہیں کپڑے کا نعرہ، کہیں مکان کا نعرہ، کہیں سرسبز پاکستان کا نعرہ، کہیں خوشحال پاکستان کا نعرہ، یہ سب جھوٹے نعرے ہیں۔ ان کے پیچھے نہ جاؤ، نصیحت تمہارے پاس آ چکی، آخری اٹل فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ اور یہ صرف اٹل فیصلہ نہیں، اس کے اندر، اس فیصلے کے اندر غور سے سنیے گا اللہ کے بندو، ہر قسم کی وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور جو بھی تمہارے سینوں کی بیماریاں ہیں اس کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آج اس روحانی ہسپتال کا، جہاں روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، جہاں شرک کا علاج ہوتا ہے، جہاں بدعات کا علاج ہوتا ہے، جہاں نفرتوں کا علاج ہوتا ہے، اور جہاں پر نفرتوں کا علاج ہوتا ہے، جہاں پر مسلمانوں کو لڑانے کی جو بیماری ہے اس کا علاج ہوتا ہے، جہاں پر غیبت کا علاج ہوتا ہے، چغلی کا علاج ہوتا ہے، بد کرداریوں کا علاج ہوتا ہے، بد اعمالیوں کا علاج ہوتا ہے، اور وہ شفا خانہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اس کا بھی ہم افتتاح کرنے کو جا رہے ہیں۔ وہ شفا خانہ قرآن ہے، اس کے اندر ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ لیکن اس سے مجھے ساری باتوں سے، میں ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میں آنے سے پہلے مطالعہ کر رہا تھا سورہ توبہ کا، اور سورہ توبہ کے اندر میں دو مقام میں آپ کے سامنے، وہ قرآن سامنے رکھ کر دو رکوع ہیں وہ پورے۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ ایک رکوع وہیں سے پڑھ دوں گا، دو رکوع ہیں، لیکن ان دونوں کا میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اے مکہ والو، تم نے مکے کی کعبۃ اللہ کی چابیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تم نے کعبہ کی چابیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تم کعبہ کے متولی ہو۔ آج مسجدوں کے جو متولی ہیں، مدارس کے جو متولی ہیں، سنیں، اللہ ان کو کہتا ہے، اے قریش، تم کعبہ کے متولی ہو، تم نے چابیاں اٹھائی ہوئی ہیں، وَسِقَایَةِ الْحَاجِ، اور تم حاجیوں کو پانی بھی پلانے والے۔ حاجی آتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہ جاہلیت کے طریقے کے مطابق حج کرتے ہیں، تم ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے، تم اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصل کام چار دیواری کو کھڑا کرنا نہیں ہے، اصل کام ایک مسجد نما ایک کمرہ بنا دینا نہیں ہے، اصل کام اس کو چار دیواری کو کھڑا کر کے اور مسجدوں کو بنا دینا نہیں ہے، اصل کام وہ پیغام ہے، اصل کام وہ میسج ہے، وہ دعوت کا کام ہے، وہ لوگوں کو جوڑنا ہے، اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اصل کام وہ ہے۔ جو یہ کام کرے گا وہ مسجد ٹھیک ہے۔ ناراض نہ ہوئیے گا، آج مجھے ایک سخت لفظ کہنے کی اجازت دے دیجیے، جن مساجد میں یہ کام نہیں ہوتا اور مسلمانوں کو چیرنے پھاڑنے کا کام ہو رہا ہے، لڑا رہے ہیں مسلمانوں، دین کے نام پر مسلمانوں کو لڑاتے ہیں۔ ارے سب مسلمان ہیں خدا کے بندو، سب مسلمان ہیں، نام الگ الگ ہے، فرقے کسی مسلک کا نام الگ ہے تو مسلمان، کیوں ان کو آپس میں لڑاتے ہو؟ کیوں نفرتیں بانٹتے ہو؟ کیوں نفرتیں بانٹتے؟ یہ سب مسلمان ہیں، جتنے بستے ہیں سب مسلمان ہیں۔ جن مساجد کے اندر یہ لڑانے کا کام ہوتا ہے، میں ان کو کیا کہوں؟ کتنا وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، کتنی وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اگر ناراض نہ ہوں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بچ جاؤں گا، مجھ پر آپ ناراض ہو جائیں گے، میں اقبال کی زبان میں عرض کروں گا، اقبال پر ناراض ہوئیے گا، میرے اوپر ناراض نہ ہوئیے، اقبال کو برا بھلا کہیے گا، مجھے نہ کہیے گا۔
اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ اور سنیے، کریں گے اہل نظر تازہ بستییں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ بغداد۔ یہ مدرسہ، یہ جوان، یہ سرور و رہنائی، انہی کے دم سے ہے میں خانہ فرنگ آباد، انہی کے دم سے ہے میں خانہ فرنگ آباد۔ اقبال کہتا ہے یہ جو تم نے لڑائیاں شروع کی ہوئی، یہ جو جھگڑے شروع کیے ہوئے ہیں، آج اگر فرنگیت کا نظام چل رہا ہے، آج اگر ظلم چل رہا ہے، آج یہاں اگر کوئی اور خدا بن کر بیٹھا ہے تو تمہاری وجہ سے بیٹھا۔ تم تو آپس کی لڑائیوں میں پڑے ہوئے، تم نے تو لوگوں کو دین بھی یہی سکھایا، لڑائی جھگڑے والا دین سکھایا۔ ان کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ بات کا کیا حق ہے، ان کو بتاؤ کہ یہ جو تم بہنوں کو، بیٹیوں کو جائیداد کے اندر حصہ نہیں دیتے کتنا بڑا گناہ ہے۔ ساری زندگی عبادت کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں اس عبادت کا۔ ان کو بتاؤ کہ یہ جو تم ہمسایوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ کے رسول 3 مرتبہ قسم کھا کر کہتے ہیں وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا، وہ مومن نہیں جو ہمسایوں کے ساتھ شرارتیں کرتا رہتا ہے، ہمسایوں کو تکلیفیں دیتا ہے۔ ان کو بتاؤ کہ یہ جھوٹی شہادتیں، جھوٹی گواہیاں جو کراچی سے لے کر خیبر تک، گوادر تک، ہر تھانے کے اندر سینکڑوں جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، نمازی، تہجد گزار، رشتہ داروں سے مجبور ہو کر، ہاں جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو چوری کرتے ہوئے، حالانکہ وہ شہر میں بھی نہیں ہوتا، ہاں جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو قتل کرتے ہوئے، ہاں جی میں نے اس کو اپنی آنکھ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کرتا ہوں۔ ان کو بتاؤ کہ یہ شرک ہے، جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ معاشرے کے اندر عدل ہوگا یا نہیں ہوگا، امن ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ملک ترقی کرے گا یا نہیں کرے گا، یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی یا نہیں بہیں گی۔ لیکن ہم نے کیا بتانا ہے، ہم نے فرقے کی، مجھے تو اتنا افسوس ہے، ایک فوت ہو گیا، ایک ماں فوت ہو گیا، ایک ماں فوت ہو گئی، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، مجھے انہوں نے بلایا، آئیے جی پیر صاحب، مولانا صاحب آئیے اور تقریر کیجئے، کل خانی ہے یا چہلم ہے یا فلاں ہے۔ کسی کی فوتگی پہ میں گیا، کرسی پر بیٹھا اور ساتھ ہی دوسرے فرقے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ مجھے افسوس ہے، ایسی چیزوں پر افسوس ہے۔ انہوں نے اللہ کے بندوں بلایا ہے تمہیں، اگر ایک سٹیج تمہیں دیا ہے، ایک موقع تمہیں فراہم کیا ہے، اللہ کی مخلوق کو قبر یاد کرواؤ، اللہ کی مخلوق کو آخرت یاد کرواؤ، اللہ سے ڈراؤ ان کو۔ تمہاری ساری تقریر دوسرے فرقے کے خلاف، اس کو تم کافر کہنے پر تلے ہوئے، اس کو تم موذی کہنے پر تلے ہوئے، کچھ خدا کا خوف کرو۔ کبھی باز نہیں آتے ہم لوگ ان چیزوں سے۔ وہ ماں کسی کی فوت ہوئی، باپ کسی کا فوت ہوا، اور ہم نے وہاں جا کر سرداری اپنی جمائی، کرسی پر بیٹھے اور دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کے آیاتیں پڑھ پڑھ کر غلط ان کو دوسرے مسلک کے اوپر چسپاں کر دیتے ہیں، 100% غلط کرتے ہیں ان کو دوسرے مسلک پر چسپاں۔ بھئی یہ قرآن کے آیاتیں تو ہمارے مسلکوں کے خلاف نازل ہیں، یہ تو ہدایت کے لیے نازل ہیں، ان کو پھر موقع ملتا ہے تو وہ پڑھ کر ان کے اوپر چسپاں کرتے ہیں، تو لڑائی تو دونوں، تاری تو دونوں ہاتھوں سے بجے گی نا۔ یہ جب کریں گے تو ادھر سے بھی آئے گی، وہ کریں گے تو ادھر سے بھی آئے گی۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ایسی مساجد، ایسے مدارس، ان کے علماء کو بتانا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے۔ لڑاؤ نہ امت کو آپس میں، تمہارا جو بھی طریقہ ہے، جاؤ ذرا عرب کے اندر جاؤ، حرم کے اندر جاؤ، مسجد نبوی میں جاؤ، جو لوگ جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا۔
لیکن سب اپنی اس جبین کو، اس ماتھے کو اسی کی بارگاہ میں ٹکاتے ہیں۔ رب تو اس کو مان رہے ہیں نا، اصل بات تو یہ ہے بھائی اللہ کے بندے، اصل بات تو اس کو رب ماننا ہے۔ وہ اصل تو سب کام کر رہے ہیں نا، باقی طریقہ جس طرح کر رہے ہیں، بہتر سمجھ رہے ہیں، ان کو علم اسی طرح کا ہے وہ کر رہے ہیں، کیوں لڑاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر؟ آؤ میرے محترم بھائی، میں آپ کی جو خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سوئیے گا نا ذرا، جاگ کے میری بات کو سنیے، نیند تو آپ کو آ رہی ہے لیکن جاگ کر بات سنیے گا۔ نیا نیا کام ہے، ابھی پنکھے بھی نہیں لگے، آپ کو گرمی بھی لگ رہی ہو، ذرا خدا کے لیے بات کو سنیے۔ بتانا آپ کو یہ چاہتا تھا، اسلام آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ آپ آزمائیے، ضرور آزمائیے، ایک اور بھٹو پیدا ہوگا اس کو آزمائیے، ایک اور لوگ آئیں گے ان کو آزمائیے، سب کو آزمائیے۔ آپ وہ مومن ہیں جو سراغ سے 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ بھی ڈسے گئے، ہم وہ مومن ہیں جو 4 مرتبہ بھی ڈسے گئے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے مومن سراغ سے 2 بار سے زیادہ نہیں ڈسا جاتا، دوسری بار نہیں ڈسا جاتا، وہ تو دوسری بار کی بات ہے، دوسری بار نہیں ڈسا جاتا، ہم تو تیسری بار ڈسے جاتے ہیں، چوتھی بار ڈسے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول پتہ نہیں آپ نے کن مومنوں کے لیے بات کی، بار بار ڈسے جاتے ہیں، پھر بھی ادھر ہی کھڑے، پھر بھی وہیں پر جمے ہوئے۔ پوری قوم جمی ہوئی ہے یا نہیں؟ ابھی رمضان آئے گا، یہ اللہ کے بندے تراویح پڑھیں گے، یہ اللہ کے بندے روزے رکھیں گے، آخر مفتی منیب الرحمان صاحب شوال کے چاند کا اعلان کریں گے، یہ جناب پھول لے کر مساجد میں جائیں گے، یہ اعتکاف والوں کو وہاں سے اٹھائیں گے، یہ صبح اچھا لباس پہنیں گے، سارا پاکستان 80-90% پاکستان عید والے دن عیدگاہ میں موجود ہوگا، اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہوگا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، آمین کی صدائیں ہو رہی ہوں گی، پیچھے سے بزرگ رو بھی رہے ہوں گے، امت کی حالت زار پر، امت کے درد میں، امت کے دکھ میں، آج جو بیٹے پس رہے ہیں، جو بچیاں پس رہی ہیں، جو مائیں پس رہی ہیں، جو بہنیں پس رہی ہیں، جو غریب یہاں کا پس رہا ہے، جو مظلوم یہاں کا پس رہا ہے، یہ سارے روئیں گے بھی صحیح، گڑ گڑائیں گے بھی صحیح، اور سمجھیں گے ہماری توبہ ہو گئی۔ ارے بھائی یہ توبہ نہیں ہے، توبہ یہ ہے کہ اپنے اس کردار کو بدلو، اپنی اس چال کو بدلو، اپنے اس عمل کو بدلو، عمل باغیوں والا، چال باغیوں والی، کردار باغیوں والا، چلنا باغیوں کے ساتھ، نعرے باغیوں کے ساتھ لگانے، جھنڈا بغاوت والا ہاتھ کے اندر تھامنا، پرچی باغیوں کو دینی، اور اس کے بعد کہنا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ سے مذاق کرتے ہیں، عجیب مذاق کرتے ہیں اللہ سے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، خدا کے لیے ذرا اس بات کو سنیے، غور کریے، اسلام ہی آپ کے تمام مسائل کا حل ہے، آپ کی روحانی بیماریوں کا بھی اور آپ کی جسمانی بیماریوں۔ مجھے زہیر بھائی نے بتایا کہ یہاں پر ڈسپینسری بھی ہے، مجھے فوراً وہ حدیث مبارک یاد آئی جو بخاری کی حدیث، جو مسلم کی حدیث۔ سن رہے ہیں نا بات؟ کیوں بھائی سب ہی سن رہے ہیں نا؟ چلیں جی بہت شکریہ۔ حدیث یہ ہے، فرمایا ایک مسلمان جب کسی محلے کے اندر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، اسے پوچھتا ہے بھائی کیا حال ہے، علاج کس سے کروا رہے ہیں؟ اس آدمی کے لیے جس نے جا کر پوچھا ہے، عیادت کی ہے، 70,000 فرشتے رات تک اگر صبح کو کی ہے تو پورا دن 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آدھے بھائیوں نے سنا، بچہ رو رہا ہے، رونے دیجیے، بچے آپ کے بھی روتے رہتے ہیں، اس کا والد اس کو چپ کرا رہا ہے۔ سنیں غور سے بات، 70,000 فرشتے رات کو اگر کی ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں پوری رات۔ ارے اللہ کے بندو، یہ تو صرف اس آدمی کا اتنا پوچھنے والا ٹیکا نہیں لگایا، ابھی گولی نہیں دی جا کر اس کو، علاج اس کا نہیں کیا۔
کیا، کتنی بڑی نیکی۔ یہ کام کرنا بہت بڑی نیکی ہے، ناراض نہ ہوئیے گا۔ آج ڈاکٹر پیشہ، لوگ ڈاکٹر کم کہتے ہیں، ڈاکٹروں کو ڈاکو زیادہ کہتے ہیں۔ ڈاکو کہتے ہیں، یہ ڈاکو، یہ سب سے زیادہ پیسہ، اور تو کسی سے رعایت کرا لیتے ہیں، آدمی کپڑا لیتا ہے رعایت کروا لیتا ہے، جوتا لیتا ہے رعایت کروا لیتا ہے، ٹوپی لیتا ہے رعایت کروا لیتا ہے۔ ڈاکٹر کو کبھی بھی کسی نے کہا ڈاکٹر صاحب کو رعایت کرو۔ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے، اس نے تو اتنے کہہ دیے اتنے لینے ہیں، اس کی تو فیس مقرر ہے۔ تو میرے محترم بھائی، اس شعبے کے اندر انسانیت کی خدمت کرنا یہ بھی عظیم نیکی، لیکن مجھے ایک ڈر ہے، اور وہ ڈر یہ ہے کہ یہ کام کنٹینیو رکھنا، اس کام کو جاری رکھنا یہ سب سے مشکل ہے، کیونکہ لوگ اس پر تعاون بہت کم کرتے ہیں۔ اس کام کے اوپر تعاون سب سے کم ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو لوگ ہیں نا، جو ہم بیٹھتے ہیں نا یہاں منبر و محراب پر، ہم اور دین کے بارے میں بہت لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن دین کا اہم ترین شعبہ ہے انسانیت کی خدمت کرنا، اہم ترین شعبہ ہے انسانیت کی خدمت کرنا۔ اور میں آپ کے سامنے حدیث مبارک ایک رکھتا ہوں اور آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، سونے والوں کو بھی آنکھیں کھل جائیں گی اگر ان کا دل جاگ رہا ہے، لیکن اگر دل بھی سویا ہوا ہے تو پھر آنکھیں کھلی بھی ہے تو بند ہو جائے۔ دل جب سویا ہوا ہو تو پھر آنکھیں کھلی بھی ہو تو بند ہو جائے۔ حدیث مبارک یہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث، غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک آدمی تھا جا رہا، ایک عورت تھی اور بدکار عورت جا رہی، اس بدکار عورت نے ایک کتے کو دیکھا کہ کنویں کے اوپر اس نے زبان نکالی ہوئی اور پیاسا کھڑا۔ اس بدکار عورت نے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو مرضی آپ کے سامنے عربی عبارت پڑھی جائے، خواہ وہ حدیث ہو یا نہ ہو، آپ کو کیا پتہ کہ پتہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط ہے۔ عورت نے دیکھا کہ کتے کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، اس نے اپنا جوتا اتارا، اپنا دوپٹہ اتارا۔ ہاں جی، یہ سمجھانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور یہ پریکٹیکل کام بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول تو اس کو اس طرح ہی بیان کر رہے ہیں نا کہ ایسا ہوا۔ اتارنے کے بعد اس نے کنویں کے اندر پانی ڈالا اس کو اور نکالا، اس کتے کو پانی پلا دیا۔ بدکار عورت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کو بخش۔ اس حدیث کے اندر سبق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کی ہے کہ بدکاری کوئی بری بات نہیں ہے، بدکاری کرتے رہو نعوذ باللہ، یہ میسج ہے اس کے اندر، یہ پیغام ہے اس حدیث میں؟ نہیں، اس حدیث میں یہ پیغام ہے کہ اے اللہ کے بندو، انسان تو انسان ہے، جس کو تم کتا کہتے ہو، اس کے ساتھ بھی بھلائی کرنا اور اس کی تکلیف کو دور کرنا بھی اتنا بڑا اجر ثواب ہے۔ آپ کی مرضی، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس انسانیت کو ذبح کریں، جو کر رہے ہیں ہم، اپنے ووٹ کی طاقت سے اس انسانیت کو ذبح کر رہے ہیں ہم، اپنے ووٹ کی طاقت سے اس انسانیت کو ذلیل کر رہے ہیں ہم، اپنے ووٹ کی طاقت سے اس انسانیت کو رسوا کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، میں، آپ، ہم سب شامل ہیں، بالکل اس کے اندر دوسری رائے نہیں ہے، ہماری مجبوریاں ہیں۔ میری والدہ فوت ہوئی تھی، ڈوگر صاحب فاتحہ کے لیے آئے تھے، میرا باپ فوت ہوا تھا، چودھری صاحب فاتحہ کے لیے آئے تھے، میرا بھائی جیل کے اندر چلا گیا تھا، میں نے کھردہ صاحب کو کہا، اس نے چھڑوا دیا۔ یہ ہماری مجبوری ہے، اس لیے ہماری مجبوری ہے، ہم نے انہی کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ جدھر مرضی جائیں، یہ جہنم میں جائیں، پھر بھی ہمیں ان کے پیچھے جانا ہے، یہ جا کر ہمیں بیچ دیں، پھر بھی ہم نے ان کے پیچھے جانا ہے، یہ زرداری کے ہاتھوں بیچے، یہ نواز شریف کے ہاتھوں بیچے،
یہ کلنٹن کے ہاتھوں بیچے، یہ بش کے ہاتھوں بیچے، یہ اوباما کے ہاتھوں بیچے، یہ ٹونی بلیئر کے ہاتھوں بیچے، یہ جس مرضی ہاتھ بیچ دیں، ہم نہیں کے پیچھے جائیں۔ ہم تو وہ بھیڑ بکریاں ہیں، ہم تو وہ بکاؤ مال ہیں، ہم تو وہ نوکر چاکر ہیں، ہم تو ان کے پرانے خدمت گزار ہیں، ہم تو ان کے پرانے خریدے ہوئے زر خریدے لوگ ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کے بندو، اس سوچ کو خدا کے لیے بدلو۔ جماعت اسلامی کی یہ دعوت آپ کے سامنے رکھ رہا، اس فکر کو اپنے بدلو خدا کے لیے۔ جب تک نہیں بدلو گے تب تک ذلت اور رسوائی مقدر رہے گی۔ اللہ کے رسول بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے اور اللہ کی غلامی میں دینے آئے تھے۔ آؤ آج ہم بھی آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں۔ ہم آپ کو سید مودودی کا غلام نہیں بنانا چاہتے، ہم آپ کو قاضی حسین احمد کا، سید منور حسن کا غلام بالکل نہیں بنانا چاہتے۔ ہم آپ کو اللہ کا غلام بنانا چاہتے ہیں، اس کا رسول کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ دعوت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ پیغام آپ کو دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں بیٹھ کر کہا تھا کہ اگر نہر فرات میں اور دجلہ میں ایک جانور بھی بھوکا مر گیا تو قیامت والے دن عمر سے پوچھا جائے گا۔ کیوں کہا تھا؟ میری کرسی مضبوط ہو جائے گی اس طرح کہنے سے، میرا اقتدار ذرا لمبا ہو جائے گا اس طرح کہنے سے، مجھے 5 سال حکومت کرنے کا موقع ملا ہے، اس طرح کا ذرا ایک ڈائیلاگ بولوں گا، اس طرح کا ایک جملہ بولوں گا تو مجھے 10 سال حکومت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے کہا؟ اس لیے نہیں کہا۔ انہوں نے رسول عربی کا یہ فرمان سنا ہوا تھا کہ ایک جانور کو عورت نے بچایا تھا، وہ جنت میں چلے گی۔ اور ساتھ ہی جب میں مشکات کا مطالعہ کر رہا تھا تو اگلی صفحے پر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی، ایک نیکوکار عورت تھی، اس نے بلی کو باندھا، باندھنے کی وجہ سے وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی، اللہ نے اس نیکوکار عورت کو دوزخ میں ڈالا۔ یہ سنا ہوئی تھی تربیت۔ آؤ اللہ کے بندو، ایسے حکمران چنو، ایسا نظام لے کر آؤ جو انسانیت کو راحت پہنچانے والا ہو، انسانیت کو چین پہنچانے والا ہو، انسانیت کو سکون پہنچانے والا ہو، انسانیت کے دکھ درد کو دور کرنے والا ہو۔ آج آپ نے کون سا نظام دیا ہے؟ آپ کے ہاتھوں کی کمائی نے کون سا نظام دیا ہے؟ ہاں یہی نظام دیا ہے نا۔ وہ عورت آج اپنے بچوں کو ہاتھوں کی انگلیوں کے اندر ان کی انگلیاں ڈال کر، ان کو کپڑے پہنا کر، ان کے ماتھے چوم کر، آج وہ ٹرین کے سامنے خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کروا رہے ہیں۔ آپ نے نظام یہ دیا اس معاشرے کو کہ آج سینکڑوں خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے یہ معاشرے کو نظام دیا، ایک ماں اپنا چاٹ ہاتھ میں پکڑ کر چوکوں میں آتی ہے اور کہتی ہے میرے بچے برائے فروخت ہیں، میں ان کو پال نہیں سکتی۔ آپ کے ہاتھوں نے یہ معاشرے کو نظام دیا ہے کہ ایک بچی کی لاش نہر میں ملتی ہے یا کوڑا کرکٹ پر ملتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے، اور بچی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 5 سال اس کی عمر ہوتی ہے۔ یہ نظام ہے، یہ درندوں کا نظام ہے، یہ جانوروں کا نظام ہے، یہ وحشیوں کا نظام ہے، انسانوں کا نظام نہیں ہے۔ آؤ اللہ کے بندو، قرآن کو پڑھو۔ میں آپ سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں، آج گرمی بہت تھی اور آپ کو گرمی لگی ہے، اور جب گرمی لگ رہی ہو تو شاید انسان محبت سے گفتگو کو بھی نہیں سنتا، یہی دل کے اندر ہوتی ہے کہ یار جلدی ختم کریں۔ لیکن خدا کے لیے آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان آ رہا، سب سے بڑی اللہ کی نعمت اور رسول عربی کا سب سے بڑا معجزہ آج بھی موجود ہے۔ کون سی نعمت ہے؟ کون سا معجزہ ہے؟ قرآن ہے۔ وعدہ کریں خدا کے لیے، آپ یہ وعدہ یہاں پر کر کے جائیں، ارادہ کر کے جائیں اور اس پر عمل کریں، آپ دیکھیں گے یہ سارا علاقہ انشاءاللہ روشن ہو جائے گا، تبدیلی کی لہر چلے گی،
وعدہ یہ ہے اور ارادہ یہ ہے کہ اس رمضان میں پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ اور مختصر سی تشریح کے ساتھ پڑھنا یہ کر کے جائے۔ اے اللہ کے بندو، 10 نیکیاں بہت جمع کر لی ہیں تم نے، ایک حرف پڑھ کر 10 نیکیاں بہت جمع کر لی ہیں۔ نیکیاں تو جمع ہو چکی ہے، ہدایت جمع نہیں ہوئی۔ نیکیاں جمع ہو چکی ہیں، قرآن کی روشنی نہیں پھیلی۔ نیکیاں جمع ہو چکی ہیں، قرآن کا مطلوب معاشرہ نظر نہیں آتا۔ آؤ اللہ کے بندو، ایک دفعہ اس کو سمجھ کر بھی پڑھ لو۔ پڑھ لو تمہارے رب نے تمہارے پاس جو خط بھیجا ہے، اس خط میں لکھا کیا، یہ خط کہتا کیا ہے، یہ کس راستے پر چلاتا ہے، کس منزل کی طرف تمہیں لے کر جاتا ہے۔ ارادہ ہے جناب؟ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ایسا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔